3 منٹ کا وقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ صدر محترم و حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، اصطلاح شرع میں رضائے الہی کے حصول کے لیے جائز امور میں اللہ کی مخلوق کا تعاون کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ آیات و روایات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق نہ صرف نیک سماج کی تشکیل کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، بلکہ محبت الہی کا تقاضا، ایمان کی روح اور دنیا و آخرت کی سرخروئی کا وسیلہ بھی ہے۔ عام طور پر لوگ مالی امداد کو ہی خدمت خلق سمجھتے ہیں، حالانکہ مالی امداد کے علاوہ کسی کی کفالت کرنا، علم و ہنر سکھانا، مفید مشوروں سے نوازنا، بھٹکے ہوئے مسافر کو صحیح راہ دکھانا، علمی سرپرستی کرنا، تعلیمی و رفاہی ادارے قائم کرنا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان جیسے سینکڑوں دوسرے امور بھی خدمت خلق کی مختلف راہیں ہیں جن پر اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہر انسان چل سکتا ہے۔ اس کے لازمی معنی یہ ہے کہ خدمت خلق کی شاہراہ پر چلنے کے لیے کسی لیڈر یا تحریک کے بجائے محض ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مقدس جذبہ ہی وہ شے ہے جو اللہ کے نزدیک کسی بھی انسان کو بیش قیمت بنا دیتا ہے۔ حضرات سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک اصول سے امت کو روشناس کراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ خیر خواہی ایک مقدس جذبے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جذبہ خیر خواہی جب کمال کو پہنچتا ہے تو اعمال سے اس کا اظہار مختلف شکلوں میں ہونے لگتا ہے، جنہیں لوگوں کی نگاہیں دیکھتی ہیں اور زبانیں دعاؤں سے نوازنا شروع کر دیتی ہیں۔ نتیجتاً انسان بسا اوقات اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے جہاں دوسرے لوگ برسوں کے عبادت اور ریاضت کی بات بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بدکار عورت کے پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنت میں جانے کا واقعہ اس حقیقت کی عمدہ مثال ہے کہ اس سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ محترم سامعین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام میں خدمت خلق، جو کہ جذبہ خیر خواہی کا ایک اہم ترین نتیجہ ہے، ایک عظیم و شان عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر میں جان ایلی کا ایک شعر پیش ہے کہ سب سے پرامن واقعہ یہ ہے: آدمی کو بھول گیا۔ بس خدا کے لیے دوستو یہ کام ہرگز نہ کریں اور انسانیت کے لیے کھڑے ہوں، اور اس نیک کام میں دوسروں کو بھی شامل کر کے ایک خوبصورت پیارا سماج بنائیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ السلام علیکم۔ عظمت